رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم دعا مانگیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، منہ پہ تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم دعا مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف رہنمائی فرمایا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جمعہ دینی ملی اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، تمام طرح کے حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری، بادشاہی، شہنشاہی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین و سامعات، آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، کہ کہہ دو تمہارا رب فرما رہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں تو ان قریب انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ دعا کی اہمیت و فضیلت اور دعا مانگنے کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ دعا یہ دعا یدعو کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے فریاد کرنا، سوال کرنا، پکارنا، مدد طلب کرنا، عبادت وغیرہ۔ اصطلاح میں دعا ایک درخواست ہے جو ایک فقیر، لاچار، بے بس، مجبور، بے سہارا، دکھی، گنہگار، مریض، مفلوق الحال، پریشان حال بندہ ایک عظیم الشان حاکم کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے پیش کرتا ہے، جس کی خوبیوں کا کوئی شمار نہیں، جو عالم الغیب، خالق کائنات، سمیع اور بصیر ہے۔ محترم سامعین و سامعات، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعا مصائب و مشکلات میں مومن کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عبادت دعا ہی کو فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ سب سے افضل عبادت دعا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بندہ اللہ رب العزت کے سامنے غائب درجے کے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمتر گردانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس قرار دیتا ہے۔ پھر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی سے امیدیں رکھتا ہے، اسی کا خوف کھاتا ہے اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے اس کی تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ گویا دعا کرنے والے کا دل، اس کی زبان، اس کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اسی بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، افضل العبادت الدعاء، کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا رب فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں، تو وہ جان لے کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک طرف یہ حکم دے رہا ہے کہ مجھے پکارو، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اس بات کی بشارت دے رہا ہے کہ میں تمہاری پکار کو ضرور قبول کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ وعید سناتا ہے کہ دعا کو عبادت قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی شخص میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتے ہوئے منہ موڑتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی یہ وعید سناتا ہے کہ ان قریب ہم اسے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی چیز معزز ہے، کوئی چیز عزیز ہے، کوئی چیز پیاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو وہ دعا ہے۔ اور جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا اس قدر عظیم عمل ہے، اس قدر عزیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا نہ مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد نہیں کرتا، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور یہ جان لیجئے کہ یہ دعا جو آپ کرتے ہیں، دعا کرنے والے شخص کے اوپر اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان مصیبت پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی پاک فرما دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہارا کوئی خیال، کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی فقد کذبتم، تحقیق کہ تم جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، ایسا عذاب آئے گا جن سے بچنا محال ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ جو تمہاری دعائیں ہیں، جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہو، دعا کرتے ہو، پکارتے ہو، انہی دعاؤں کی وجہ سے اگر تم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ اگر دعا نہیں کرتے تو جان لیجئے تاکہ تم لوگ جھٹلا چکے ہو، اور ایسا عذاب آئے گا جن سے بچنا محال ہوگا۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب ہم دعا مانگیں تو ہم کیسے دعا مانگیں، کچھ اس کے آداب ہے، اس آداب کو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ بہت سے ایسے حضرات کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آخر وجہ کیا سبب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے کچھ اسباب بتلائے ہیں، کچھ آداب بتلائے ہیں، ان آداب کو بجا لانا ضروری ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اگر دعا کریں تو ہم کیا کریں؟ وضو کر کے، باوضو ہو کر کے دعا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین کو فتح کر لیا، اس کے بعد ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ فرمایا، جن کا سامنا مقابلہ درید بن سمہ سے ہوا۔ اللہ کے حکم سے درید بن سمہ قتل ہوا اور اس کے ساتھی شکست کھا گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں بھی تھا، ہوا یوں کہ ان کے پیر میں ایک تیر پیوست ہو گیا، لگ گیا تھا، اور اس تیر نکالنے کی وجہ سے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر سے خون بہت زیادہ بہ رہا تھا اور بعد میں ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے ہمارا سلام کہیں اور ان سے التجا کریں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا سلام عرض کرتے ہیں اور ان کے التجا درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ ابو عبید یعنی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مستحب عمل ہے، ہمیں باوضو ہو کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ بصرہ میں آگ کی زمین تھی، مدت دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے زمین قحط سالی کا شکار ہو گئی تھی۔ زمین کے نگراں نے جب آپ کو اطلاع دیا تو آپ بہت فکر مند ہوئے اور اس کے بعد آپ اس زمین سے کچھ دور جا کر کے وضو کیا اور دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں۔ آتا ہے کہ فصارت صحابۃ، بادل امڈ آئے، وغشیت ارض، زمین پر بارش ہونے لگی، امطرت بارش ہونے لگی۔ اس کے بعد جب وہاں سے گئے تو دیکھا کہ صرف بارش اسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں آپ کے زمین تھے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہذہ ثبتا وبینۃ واضحۃ باسنادین، کہا کہ یہ کرامات جو یہ واضح کرامات ہیں دو سندوں کے ساتھ صحیح ثابت ہے، یہ روایت ثابت ہے، صحیح ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ وضو کریں، اور اسی طرح جب ہم وضو کریں اس کے بعد ہمارا جو رخ ہونا چاہیے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا کریں؟ ہم جب دعا کریں تو ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب لوگوں کو دیکھا، مشرکین کی تعداد کو دیکھا کہ 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 319 افراد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے اپنے رب کو دعائی دینے لگے، کہنے لگے اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من آل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائی دیتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا فرما، اے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس
उस वादे से सरफराज फरमा, ऐ अल्लाह, अगर मुसलमानों की ये छोटी सी जमात नेस्त तो नाबूद कर दी गई, हलाक कर दी गई, ला तुरबत फिल अर्द, तो इस जमीन पर तेरी इबादत नहीं की जा सकेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से बराबर दुहाई देते रहे, मदद मांगते रहे, यहाँ तक कि आपके कंधे से आपके चादर खिसक गई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, आपके चादर को आपके कंधे पर रखते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद जरूर करेगा। और हुआ भी, अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों के जरिए से उस वक्त के मुसलमानों की मदद फरमाई। तो मालूम हुआ कि जब मुसलमान किसी मुसीबत परेशान में घिरे हुए हो, वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, अपने हाथ को उठा करके क़िबला रुख होकर के अपने रब से दुआई दे, जरूर अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और इसी तरह आप जब दुआ करें तो दुआ करने से पहले हम क्या करें, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह तक़दीस हम्द व सना बयान करें। ये आदाब है। हज़रत फुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि हम लोग कुछ सहाबे किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद वो शख्स हाथ उठाकर दुआ मांगने, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसल्ली को, उस नमाजी को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं, अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी, अजिलता, तूने जल्दबाजी से काम लिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाजी से फरमाते हैं, कहते हैं, इदा सल्लैता फक़अदता, जब तुम नमाज पढ़ो, नमाज से फारिग होकर के बैठो, जब दुआ मांगो, फहमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु, कहा कि तुम सबसे पहले क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करो, क्योंकि उसके लायक है उसकी तारीफ बयान की जाए। फहमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्मा सल्ली अलैया, फिर मुझ पर दरूद भेजो, तुम मदऊह। उसके बाद फरमाते हैं, कहते हैं, फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। सहाबी रसूल हजरत फुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में तशरीफ फरमाते, कितने में एक और शख्स आया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हुआ तो उसने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान की। जब वो दुआ मांगने लगा तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान की। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से फरमाते हैं, अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी, उदउ तुजब, तुम मांगो तुम्हारी दुआ को कबूल किया जाएगा। तो इस रिवायत से ये बात सामने आती है कि जब भी हम दुआ करें तो सबसे पहले क्या करें, हम अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करें और साथ ही साथ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। और जान लीजिए, जो शख्स दरूद शरीफ नहीं पढ़ता है, दरूद शरीफ नहीं पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजता है, तो ऐसे शख्स की दुआ को मुअल्लक कर दी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता तुसल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं, कहते हैं कि हर दुआ को रोक दी जाती है, यहां तक कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजा जाता, उसकी दुआ मुअल्लक रहती है। और इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उनका कौल है, इन्न दुआ मौकूफुन बैन अस्समाई वल अर्द ला यसअदु मिनहु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं
کہ دعا زمین اور آسمان کے مابین معلق کر دی جاتی ہے. لا يصعد منه شيء، کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی. حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں قول سے معلوم ہوا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، اگر دعا کرنے کے ساتھ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری دعا معلق رہتی ہے، روک دی جاتی ہے جب تک ہم درود نہ پڑھیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو ہمیں چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، اور اسی طرح جب دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اور اسی طرح جب ہم دعا کریں تو کئی مرتبہ بار بار مانگیں، یعنی کہ ایک مرتبہ مانگیں نہیں، تکرار رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیکثر فانما یسأل ربہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، فلیکثر، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، فانما یسأل ربہ، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا مانگیں تو بار بار مانگیں، اور اسی کے ساتھ جب دعا مانگیں تو خلوص دل سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم دعا مانگیں. لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، منہ میں تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم دعا مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف رہنمائی فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور اسی طرح جب ہم دعا مانگیں تو اس طرح نہ مانگے اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی ان شئت. اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے چاہے تو مجھ پر رحم فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ جب بندہ اپنے رب سے سوال کرے پورے عزم اور یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور کرنے والی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے فَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ارادہ اور پختہ کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص زبان سے دعا پڑھ رہا ہے لیکن دل اور کہیں ہے، غائب ہے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اس کی قبولیت پر پکا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور قبول کرے گا. اور جان لو جو لوگ لاپرواہ غافل دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ ہم جب دعا کریں تو اس کی قبولیت پر پختہ یقین ہونا چاہیے، اور دل دماغ دونوں حاضر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں. جو بھی مانگنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل اور دماغ حاضر کر کے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور اسی طرح جب ہم دعا مانگیں تو ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں لفظوں کو سامنے رکھتے ہوئے
आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर के रोए गिड़गिड़ाए। जब कोई इस तरह शख्स अल्लाह तबारक व तआला से मिन्नत व समाजत करता है, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाता है, शर्मिंदा होता है और अल्लाह तबारक व तआला से रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की दुआ को जरूर कबूल करता है और उसे माफ फरमा देता है और उसका जिक्र फरिश्तों के पास करता है। कहता है क्या मेरे बंदे को पता है, अलिम अब्दी अन्ना लहु रब्बन यग़फिरु ज़ंबा व यअख़ुज़ु बिही, क्या मेरे बंदे को इस बात का पता है कि उसका एक रब है जो उसके गुनाहों की पकड़ करता है। अल्लाह तबारक व तआला से जब वो कहता है अज़नब्तु ज़ंबन, ऐ मेरे रब मैंने गुनाह किया है, फ़ग़फ़िर माफ फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला करता है ग़फ़रतु लिअब्दी, मैं अपने बंदे के गुनाह को माफ फरमा देता हूं। तो मालूम हुआ कि हम क्या करें, जब दुआ मांगे तो अपने गुनाहों को अपने सामने हाजिर और नाजिर करते हुए आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से रोए गिड़गिड़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को जरूर माफ फरमा देगा। और इसी तरह जो दुआएं सिखलाई गई हैं, जो जामे दुआ है, उन जामे दुआ को पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जामे दुआ हुआ करते थे, उन जामे दुआ को पढ़ते थे, बाकिया दुआओं को छोड़ देते थे। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी जगह दुआएं सिखलाई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स के पास तशरीफ ले जाते हैं, एक मरीज के पास तशरीफ ले जाते हैं जो अपनी बीमारी की वजह से लागर और कमजोर हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके पास पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से पूछते हैं, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला से किसी चीज का सवाल करते हो, क्या मांगते हो अल्लाह तबारक व तआला से? तो वो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही कहता रहता हूँ, ऐ अल्लाह जो कुछ सजा आखिरत में देनी है वो दुनिया ही में दे दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि वैसे तो तुम खुद लागर कमजोर हो और दीगर परेशानी झेलने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, तुम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ क्यों नहीं करते जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सिखलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ क्यों नहीं पढ़ते? उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की और वो शख्स बीमारी से शिफायाब हो गया। तो मालूम हुआ कि जो जामे दुआएं हैं, उन दुआओं को हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम, उन नामों को लेकर के अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, ये समझ लीजिए कबूलियत के असबाब में से सबब ये भी है। अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम है, उन नामों को ले करके उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, ये खता हो गई, यो खता हो गई, अल्लाह तू दरगुजर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ खुद रहनुमाई फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकि जो भी शख्स अल्लाह तबारक व तआला के जो अच्छे अच्छे नाम है, उन नाम को लेकर के अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता, कहता है अल्लाह गफूर है, अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह तू खालिक है, तू राज़िक है, ये कह करके और उसके बाद अपनी हाजत को पेश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दुआ को जरूर कबूल करता। और इसी तरह दुआ यूनुस है, दुआ यूनुस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कोई भी दुआ मांगे, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते इन्नहु लम यदा
बिहा मुस्लिमुन फी शैइन क़त्त इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु बिहा। ताकि जो भी शख्स दुआ यूनुस यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो भी शख्स ये पढ़ करके, ये कलिमात पढ़ करके जो भी दुआ मांगे, एक मुसलमान आदमी जो भी दुआ मांगे उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल करेगा। ये असबाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि जब भी दुआ मांगे हमें चाहिए इन असबाब को अपनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते जब नमाज पढ़ता, नमाज तशहुद में बैठता है, तशहुद में ये दुआ पढ़ता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समदिल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अन तग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द गुफ़िर लह, क़द गुफ़िर लह, क़द गुफ़िर लह। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया, क्या उसकी बख्शिश कर दी गई, उसे माफ कर दिया गया, उसे पाक कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्माए हुस्ना है उन नाम को लेकर के दुआ पढ़ता है, दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दुआ को जरूर कबूल करता है। मोहतरम सामिईन व सामिआत, खुलासे कलाम यह है कि जब भी हम दुआ करें तो हम बावजू होकर के, क़िबला रुख होकर के, और उसके बाद हम अल्लाह तबारक व तआला की जब दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करें। उसके बाद हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और अपने गुनाहों को हाजिर और नाजिर समझते हुए, और इसी तरह पूरे अज़्म, पूरे पुख्ता इरादे के साथ मांगे, दिल दिमाग हाजिर करके अगर हम दुआ मांगते हैं तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को दुआ ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन व अंतुम रऊफ़ुर रहीम।